بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صلوات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کے اوپر ویڈیو ہم نے ایک شیئر کی تھی ویورز، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا ہوگا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ علم لدنی عطا کیسے ہوتا ہے۔ لدن کا مطلب ہے عطا ہونا، خاص ہونا۔ یہ ایک خاص علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور اگر یہ علم کسی عام بندے کو عطا کیا جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے نبی ہیں، ان کو احکام شریعت، احکام ظاہر دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں احکام ظاہر عطا ہوئے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو احکام باطن دیے گئے۔ اللہ خود باطن میں ہے، تو جو علم باطن کی تعلیم دیتا ہے، جو باطن کا علم کہلاتا ہے، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ جسے علم لدنی عطا ہو جائے اس کا براہ راست رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اور اس کا براہ راست رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم لدنی کو سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ یہ علم اللہ کی خاص رحمت ہے اور یہ کتابوں میں نہیں پایا جاتا، یہ صرف مستحق بندوں کو دیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ فقراء کہتے ہیں کہ یہ باطن کا خاص علم ہے، یہ کسی فقیر کامل سے نہیں ملتا۔ جسے اللہ تعالیٰ یہ علم دینا چاہتا ہے اسے کسی خاص مرشد کامل یا کسی خاص فقیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے علم لدنی سیکھا۔ جب جلال الدین رومی کو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ یہ کتابیں کیا ہیں جنہیں تم پڑھ رہے ہو، تو جلال الدین رومی نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ شاہ شمس نے وہی کتابیں حوض میں پھینکیں، تو جس کے اوپر مولانا رومی نے شور مچایا کہ میرا علم ضائع کر دیا۔ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ وہ علم ہی کیا جو ضائع ہو جائے۔ وہی کتابیں جب انہوں نے پانی کے حوض سے نکالیں اور ان کو جھاڑا، ان پر سے گرد و غبار صاف کیا، تو وہ کتابیں بالکل صحیح تھیں۔ تب رومی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جس پہ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ ویئرز علم لدنی تھا، خاص علم تھا۔ جب حضرت جلال الدین رومی نے علم لدنی شاہ شمس تبریز سے جا کر حاصل کیا تو پھر وہ مولانا روم اور مولائے روم کہلانے لگے۔ ظاہری علم جو سب کے لیے ہوتا ہے وہ زبان اور جسم کا علم ہے، جسم کی طہارت کا علم ہے، نفس کا علم ہے۔ علم لدنی انسان کے قلب کا علم ہے اور روح کے لطائف کا علم ہے، اور روح کے جو 7 نائب ہیں جنہیں ہم 7 لطائف بھی کہتے ہیں، یہ ان کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو انسان کی روح سے آشنا کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کی روح کی تربیت کرتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے، اور جن کو عطا ہوتا ہے وہ جب بہت عرصے تک علم لدنی کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کی منزلیں طے کر لیتے ہیں تو ان کو پھر اللہ کی طرف سے خاص انوار اور تجلیات ملتی ہیں۔ اگر آپ علم لدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو باطن کے رستے پر چلنا ہوگا، آپ کو اپنی حقیقت سے آشنا ہونا ہوگا، اور آپ کو اپنی روح، نفس اور قلب کو پاک کرنا ہوگا، روح کے لطائف کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ علم حاصل کر لیا تو آپ بھی جلال الدین رومی، شاہ شمس تبریز اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا علم ہے ویئرز کے جس کے ذریعے انسان کی روح بیدار ہوتی ہے، انسان کا نفس کنٹرول میں آتا ہے اور اس کے تابع ہوتا ہے، اور انسان کا قلب جو ہے وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے قلب پہ توجہ دیں، آپ اپنے دل پہ توجہ دیں، اس کو زندہ کریں۔ اللہ کا ورد ہر وقت کیا کریں، یا آپ یا اللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ ورد آپ کی زبان سے اور قلب سے جاری ہو۔ اس نور سے، اس ذکر سے جو ہے خاص قسم کا نور پیدا ہوگا، اور جب یہ نور پیدا ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ قلب اور آپ کے جو باقی لطائف ہیں وہ بھی پاک ہوتے جائیں گے، اور یہ نور آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور آپ کے نفس کو بھی پاک کر دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔